نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور شاعر فرماتے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو کمی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کیونکہ ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو کلمہ بھی مکمل کب ہوتا ہے؟ صرف لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھتے رہیں تو اس وقت بھی کلمہ مکمل نہیں ہوتا، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نہ پڑھا جائے ایمان بھی کامل نہیں ہوتا۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ چاہیے کہ اللہ پر ایمان لائیں۔ توجہ میری طرف، مختصر گفتگو ہے لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، چاہیے کہ لوگوں کو وہ اللہ پر ایمان لائے، وَرَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، وَتُعَزِّرُوهُ، اور رسول کی عزت کرے، وَتُوَقِّرُوهُ، اور رسول کی توقیر کرے، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام کیا ہے اس کی پاکی بولیں۔ اب میرے محترم اور پیارے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اے بندو، تم نے کیا ہے میرے حبیب کی عزت کرنی ہے، میرے حبیب کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو اس مثال سے سمجھاؤں گا کہ دنیاوی بادشاہ ہوتا ہے، الیکشن ہوتے ہیں، کوئی بادشاہ نامزد کیا جاتا ہے، کوئی ایم پی اے، ایم این اے، پرائم منسٹر بنایا جاتا ہے، ہر پارٹی کا پرائم منسٹر آتا ہے، آ کر اپنے قانون بناتا ہے، بادشاہت کے اپنے قانون بناتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بارگاہ میں آنے کی یہ آداب ہیں، اس طریقے سے ادب کرو گے تو میں تمہیں انعام و اکرام سے نوازوں گا، اگر تم میری چاپلوسیاں کرو گے تو میں تمہارے درجے بلند کرتا جاؤں گا۔ میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ بات سمجھیے گا۔ لیکن وہ بادشاہت جب ختم ہو جاتی ہے، وہ وزارت جب ختم ہو جاتی ہے، وہ ٹائم پیریڈ جب مکمل ہو جاتا ہے تو وہ سارے کے سارے قانون دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، وہ سارا کا سارا ادب کا جو فارمولا ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ملیا میٹ ہو جاتا ہے، وہ زمین بوس ہو جاتا ہے، ادب سب ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ منصب ہے تو ادب ہے، یہ دنیاوی بات کر رہا ہوں، منصب ہے تو عزت ہے۔ سبحان اللہ، اگر دنیا کے اندر ان بادشاہوں کے ادب کا لحاظ دیکھا جائے تو صرف انسانوں کی حد تک ہے، کوئی جانور، کوئی جنات، کوئی فرشتے ان لوگوں کی عزت نہیں کرتے۔ لیکن اس روئے زمین پر ایک ایسی بادشاہت بھی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جس کے فارمولے اس بادشاہ نے نہیں بنائے بلکہ کائنات کے بادشاہ نے بنائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قانون بنایا ہے کہ اس کی بارگاہ میں آنا ہے تو کیسے ادب کے ساتھ آنا ہے،
کیسے؟ اللہ اکبر کبیرہ، انسان تو انسان ہے، اگر فرشتے بھی ان کی بارگاہ میں آئے نا تو اجازت لے کر آنا پڑتا ہے، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں شاندار اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں اہل بیت کی شان جانتے ہیں، یہ تو ان کے گھر والوں کی عالم ہے ادب کا، تو کیا ہے اس سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا ہے؟ اور صرف فرشتے نہیں بلکہ اگر جنات بھی آئے تو کیا ہے؟ روندتے ہوئے جس کی بارگاہ میں آئے، اور جو ایک بار فرشتہ سرکار کی بارگاہ میں آ جائے دوبارہ اس کی باری قیامت تک نہیں آتی۔ اس بارگاہ کے ادب کا عالم یہ ہے، اگرچہ وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں لیکن اس کا ادب برقرار ہے۔ دنیاوی بادشاہ کی اگر بات ہو تو اگر منصب ختم تو ادب ختم، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے وہ ذات کہ جو اگرچہ ظاہری طور پر ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں، ورنہ اہل سنت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسا ادب کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ نے ارشاد فرمایا نا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ، تم نے عزت کرنی ہے، تم نے ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ اگر تم ادب نہیں کرو گے، تم احترام نہیں کرو گے تو پھر تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ جی ہاں، یہ کوئی 14ویں صدی کا ملا نہیں کہہ رہا کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، بلکہ یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے، یہ وہ قرآن کہ جو لا ریب فیہ ہے، کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، وہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آؤ نہ اٹھاؤ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ایک صحابی رسول ہیں، ایک صحابی رسول ہیں حضرت سیدنا قیس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا کم سنتے تھے، ذرا ادب چیک کریے گا، کم سنتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے جب بندہ کم سنے گا تو اونچا بولے گا۔ پیارے آقا کی بارگاہ میں وہ اونچا بولتے تھے، جب اونچا بولتے تھے اسی درمیان یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ کیا آیت مبارکہ؟ اے ایمان والو لا ترفعو، تم نے آواز بلند نہیں کرنا، فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں، انتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ یہی آیت مبارکہ مدینے جانے والے گئے ہیں نا، پیارے آقا کی سنہری جالیوں کے اوپر یہ آیت مبارکہ کندہ ہے کہ اے ایمان والو تم یہ نہ سمجھو کہ یہ ہستی مزار مبارک میں تشریف لے گئے ہیں تو ادب نہیں ہے، نہیں، بلکہ صبح قیامت تک ان کا ادب باقی رکھا گیا ہے۔ وہ صحابی رسول جب یہ آیت مبارکہ سنتے ہیں نا کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہی میری وجہ سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ میں سرکار کی بارگاہ میں بلند آواز سے بولتا تھا۔ اللہ اکبر، وہ گھر میں جاتے ہیں اور گھر میں جا کر اپنے آپ کو جکڑ لیتے ہیں، روتے رہتے ہیں کہ میں برباد ہو گیا، کیوں میں نے پیارے آقا کی گستاخی کر دی ہے، میرے بارے میں اللہ نے آیت کا نزول فرما دیا ہے۔ جب چند دن نہیں آئے نا، پیارے آقا نے پوچھا اے سعد، وہ سعد حضرت سیدنا سعد ان کے پڑوسی تھے، ان سے پوچھا قیس بن ثابت نظر نہیں آ رہے؟ حضرت سعد کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی بیماری بھی نہیں ہے، لیکن میں معلوم کرتا ہوں جیسے ہی جاتے ہیں وہ کیا ہے اپنے آپ سے شرمندہ ہوتے ہیں، خود کو اپنا آپ ہی اچھا نہیں لگتا، کہتے ہیں کہ میں نے سرکار کی گستاخی کر لی ہے۔ اور جب یہ سارا ماجرا حضرت سیدنا سعد پیارے آقا کو جا کر بیان کرتے ہیں نا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا سعد کو کہتے ہیں کہ جاؤ قیس کو کہو کہ یہ آیت تمہارے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہے بلکہ یہ آیت مبارکہ مطلق نازل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی معمولی سی بات پر بھی صحابہ کیا ہے اپنے آپ کو اتنا بند کر لیا کرتے تھے، قید کر لیا کرتے۔ ایک اور آیت مبارکہ، میں اسی آیت پر گفتگو کروں تو ہمارا وقت گزر جائے گا، لیکن چند آیات، اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ رب کا قرآن آداب مصطفیٰ ہمیں بتا رہا ہے، پیارے آقا کا ادب کیسے کرنا ہے۔
ایک صحابی رسول ہیں، ایک قرآن کا لفظ ہے راعینا. راعینا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری رعایت کیجئے. پیارے آقا کے پاس جب صحابہ کرام علیہم رضوان آتے، کوئی بات پوچھنی ہوتی نا، تو پیارے آقا سے صحابہ کہتے راعینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے، ہماری رعایت کیجئے. اب یہودی اسی لفظ کو غلط انداز میں استعمال کرتے تھے. وہ غلط انداز کیا تھا؟ وہ انداز یہ تھا کہ راعی آخر میں یا بھی ہے، راعی چرواہے، یعنی گائیں کو چرانے والے، بکریوں کو چرانے والے، یعنی بھیڑوں کو چرانے والے. اب پیارے آقا کی بارگاہ میں وہ یہودی کیا ہے، گستاخی کیا کرتے تھے. گستاخی کیسے کرتے تھے؟ یعنی منہ کو ٹیڑھا کر کر کہتے تھے رائینا، ہمارے چرواہے. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. دیکھیں رائینا کے اندر یا نہیں ہے، را الف عین نون الف، رائینا ہماری رعایت کیجئے، رائینا ہمارے چرواہے. ایک لفظ کی وجہ سے یہ کیا ہے، الفاظ کا معنی تبدیل ہو گیا. یہودی پیارے آقا کی بارگاہ میں اس انداز میں کیا ہے، گستاخی کیا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک صحابی رسول ہیں حضرت سیدنا سعد بن معاذ، انہوں نے جب یہودیوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا نا، تو انہوں نے کیا ہے کہا کہ بدبختی ہو تمہارے لیے، تم یہ کیا گستاخی کر رہے ہو. اگر میں نے اب تمہیں یہ لفظ بولتا ہوا سنا تو میں تمہاری سر قلم کر دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر صحابہ کے پاس گئے اور کہا کہ تم نے بھی یہ الفاظ کا استعمال نہیں کرنا. اب سرکار کی بارگاہ میں صحابہ جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم رائینا کہتے ہیں، یہ یہودی منہ کو ٹیڑھا کر کر آپ کی بارگاہ میں کیا ہے گستاخی کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم کیا کہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں آیت کا نزول فرما دیا. کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو تم نے راعینا نہیں کہنا. ارے پھر کیا کہنا ہے؟ قرآن تو ہی بتا دے. تو قرآن کہتا ہے وقول انظرنا یا رسول اللہ، جب بھی سرکار کی بارگاہ میں جاؤ تمہیں کچھ فریاد کرنی ہو نا تو راعینا نہیں کہنا. پھر کیا کہنا ہے؟ کہنا ہے انظرنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری طرف نظر شفقت فرما دیجئے، ہماری طرف نظر عنایت فرما دیجئے، تاکہ یہ یہودی سرکار کی بارگاہ میں گستاخی نہ کرے. میرے محترم اور پیارے بھائیو، یہ رب کا قرآن آداب مصطفیٰ سکھاتا ہے. ایک اور آیت مبارکہ ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ تبارک و تعالی کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک صحابی رسول کو بلاتے ہیں. وہ نماز میں ہوتے ہیں، وہ نماز میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جب نماز ختم ہوتی ہے سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے مجھے بلایا لیکن میں نماز میں تھا. اب میرے محترم اور پیارے بھائیو، رب کا قرآن کیا کہتا ہے ذرا سنیے گا اور عشق سے جھومیے گا. رب کا قرآن کہتا ہے کہ اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں نا تو پھر تمہیں دیر نہیں کرنی چاہیے بلکہ فوراً لبیک کہنا چاہیے، چاہے نماز میں ہو. پیارے آقا نے فرمایا کیا تو نے یہ جملہ نہیں سنا کہ اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں بلائیں تو تم نے کیا کرنا ہے؟ جواب دینا ہے. اور کون کون سی آیات مبارکہ میرے محترم اور پیارے بھائیوں آپ کے سامنے عرض کروں. اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آداب کو قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. میں اور آپ کیا ہے نام لے کر پکارتے ہیں فلاں صاحب ادھر آؤ، فلاں صاحب ادھر آؤ، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے لوگو تم جیسے اپنے باز کو بلاتے ہو نا اس طریقے سے اللہ کے نبی کو نہیں بلانا، بلکہ یہ کیا ہے؟ بے ادبی ہے، بے ادبی ہے.
کیونکہ ان کے ادب کا مقام تو یہ ہے کہ بندہ تو بندہ، انسان تو انسان، اللہ تبارک و تعالی بھی جب پیارے آقا سے مخاطب ہوتا نا تو کبھی نام سے مخاطب نہیں ہوتا، کہیں پر کہتا یا ایھا المزمل، کہیں پر کہتا یا ایھا المدثر، کہیں پر طٰہٰ کہتا، کہیں پر یاسین کہتا، کہیں پر والضحیٰ کہتا، کہیں پر واللیل اذا سجا کہتا، کہیں پر لا اقسم بھذا البلد کہتا، کہیں پر والعصر کہتا۔ الغرض کہیں جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا کو خطاب فرمانا ہوتا نا، وہاں نام سے نہیں بلکہ لقب سے پیارے آقا کو خطاب فرمایا کرتا تھا، کیونکہ نام کے اندر بے ادبی ہے۔ میں اور آپ جیسے پکارتے ہیں ایسے اللہ کے نبی کو پکارنے کا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے۔ کیوں منع فرمایا ہے؟ کیونکہ یہ بے ادبی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بے ادبی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نبی پاک سے کتنی محبت فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر کیوں نہ ہم ادب کریں، پھر کیوں نہ احترام کریں۔ دیکھیں کیسی محبت ہے۔ بارہا میں نے یہ آیت مبارکہ پڑھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مقام پر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، دل میں خیال آتا ہے کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے، کسی ذاتی مفاد کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کیونکہ یہود و نصارہ یہ کہتے تھے کہ تم اس نبی کو آخری نبی مانتے ہو اور یہ قبلہ تو ہمارے نبی کا استعمال کرتے ہیں، یہ قبلہ تو ہمارے نبی کا استعمال کرتے ہیں۔ اس وجہ سے دل کے اندر یہ تمنا تھی، یہ خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ بنا دیا جائے، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کیونکہ پیارے آقا مکے سے مدینے ہجرت کر کر تشریف لے گئے تھے۔ پیارے آقا کے دل میں یہ تمنا تھی کہ جب مکے میں ہم ہوتے تھے تو بیت اللہ کا طواف کر لیا کرتے تھے، بیت اللہ کے پاس رہ کر عبادت کر لیا کرتے تھے، اب دور ہو گئے ہیں، نماز بھی ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کر پڑھتے ہیں، کاش ایسا ہو جائے۔ پیارے آقا سے اللہ کتنی محبت فرماتا ہے، کاش ہمارا قبلہ کیا بنا دیا جائے؟ بیت اللہ بنا دیا جائے۔ ابھی دل کے اندر یہ خیال تھا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآنی آیت کا نزول فرمایا اور فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے سونیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیرا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اے محبوب آپ کی جو تمنا ہے، آپ کی جو خواہش ہے، آپ کی جو التجا ہے، آپ کی جو چاہت ہے، آپ چاہت پوری کر دیجئے۔ آپ جس طرف منہ کر کر نماز پڑھیں گے آپ کا رب وہی قبلہ بنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ ابھی 2 رکعتیں ہوئی تھی، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک قبلے کی طرف کر دیا۔ اب یہاں پر کیا ہے، مفسرین نے ایک بہت پیارا نقطہ بیان کیا ہے، اور بس اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف، کہ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ نماز مکمل ہو جاتی، پھر آیت کا نزول ہو جاتا۔ بھائی 2 رکعت ہوئی تھی، نماز شاید ظہر کی پڑھ رہے تھے یا عصر کی پڑھ رہے تھے، 4 رکعت والی نماز تھی، ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ 4 رکعت مکمل ہو جاتی، اس کے بعد آیت کا نزول ہو جاتا، اگلی نماز سے قبلہ بیت اللہ بنا دیا جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر عاشقوں نے عشق سے لبریز جواب دیا، دراصل اللہ تبارک و تعالی نبی آخر الزمان سے، امام الانبیاء سے، محمد مصطفیٰ سے، احمد مجتبیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت فرماتا تھا نا کہ ذرہ برابر بھی نبی پاک کی جو چاہت ہے اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی دوسری رکعت کے اندر ہی خیال آیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس چاہت کو پورا فرما دیا، فرمایا تاخیر ذرہ برابر بھی میرے حبیب کی چاہت میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ادب بتایا ہے، اور یہ ادب تو جانور جانتے ہیں۔ جانور آتے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو بولیاں سمجھ لیا کرتے تھے، پیارے آقا کی بارگاہ میں اپنے پرائے آتے تھے تو وہ سمجھتے تھے۔ آج کا 14ویں صدی کا ایک بندہ اٹھ کر کہتا ہے کہ پیارے آقا کا میلاد منانا کہاں پر لکھا ہے؟
پیارے آقا کا یہ جلوس نکالنا کہاں پر لکھا ہے؟ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، ادب کے اندر لکھا ہے کہ پیارے آقا کا میلاد منایا جائے۔ ادب ہمیں بتاتا ہے کہ پیارے آقا کا ادب کے دائرے میں رہ کر، عشق کے اندر، شریعت کے دائرے میں رہ کر ہمیں کیا ہے؟ پیارے آقا کا ادب کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، خلاق کائنات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ جیسی محبت ہم زبانی ادا کرتے ہیں، اللہ کرے ہم کیا ہے فعل کے اندر بھی، افعال کے اندر بھی، اقوال کی ہم ترجمانی کرنے والے بن جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حقیقی عشق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ